ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لمحات کا سامنا کرتا ہے جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتا۔ کچھ لمحے یادگار ہوتے ہیں اور کچھ خوفناک۔ آج جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ہمیں ماہنور نے فیصل آباد سے بھیجی ہے۔ یہ سٹوری ایسی ہے کہ شروع میں شاید تھوڑی سی آپ کو بور لگے، لیکن جیسے جیسے سٹوری آگے بڑھتی جائے گی آپ کی بوریت ختم ہو جائے گی۔ مجھے یہ سٹوری پرسنلی بہت اچھی لگی۔ سٹوری کو لاسٹ تک سنیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے، کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ماہنور ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں۔ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے، جب میں 8-9 سال کی تھی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں بچوں کو 10 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اب 7 بہن بھائی ہیں۔ میں سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں۔ امی نے بولا کہ بچوں کی چھٹیاں آئی ہیں تو ان کو نانی کے گھر ملانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ انہی دنوں پر بڑی پھپھو کے شوہر کی طبیعت کافی خراب تھی، تو میرے ابو نے بولا کہ وہاں چلتے ہیں، بچے اپنی چھٹیاں بھی گزار لیں گے اور ہم ان کی تیمارداری بھی کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری پھپھو اور خالہ آپس میں دیورانی جٹھانی ہیں اور ان کا رشتہ بھی دیورانی جٹھانیوں والا ہے۔ ان کی آپس میں بات چیت ختم تھی اور وہ دونوں بھائی الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ وہ لوگ 4 بھائی تھے اور ان چاروں بھائیوں کے گھر کھیتوں کے درمیان میں تھے اور باقی ساری جگہ ان کے کھیت ہی تھے، اور اس ٹائم پر گھر بہت دور دور ہوا کرتے تھے۔ اگر میری پھپھو کو کسی ہمسائے کے گھر جانا ہوتا تھا تو انہیں کافی زیادہ پیدل چلنا پڑتا تھا، تب جا کر وہ کسی کے گھر پہنچتے تھے، اور شہر تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ وہ ہر مہینے اکٹھا راشن لے کر رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد ان کا کہیں بھی نکلنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو جہاں پر میری خالہ کا گھر تھا اس کی بیک سائڈ پر ہی میری پھپھو لوگوں کا گھر تھا۔ ان کے بیچ میں ایک دیوار تھی، لیکن ان کے کمروں کی بیک سائڈ آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ان کے گھر بہت بڑے اور کھلے تھے، 2-2 3-3 درخت ہوا کرتے تھے۔ وہ اتنے کھلے ہوتے تھے کہ جب ہم باہری دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو ہم تقریباً 5 منٹ تک اس کھلے حصے میں بھاگتے تھے، اور اس کے بعد ہم ان کے رہائشی حصے میں پہنچا کرتے تھے۔ تو خیر میرے بابا نے بولا کہ وہاں چلتے ہیں، تو اپنی بہن سے بھی مل لینا اور ان کی طبیعت کا بھی پوچھ لیں گے، اور اگر بچوں نے رکنا ہوا تو یہ چند دن وہاں رک جائیں گے، اور پھر ایسا کریں گے کہ جب ہم ان کو لینے جائیں گے تو واپسی پر نانی امی کے گھر سے بھی ہوتے ہوئے آئیں گے۔ تو امی بھی مان گئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہاں پر چلتے ہیں۔ تو ہم کافی زیادہ خوش ہوتے تھے کیونکہ ہم شہر میں رہتے تھے، اور ہم جب بھی گاؤں جاتے تھے تو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے۔ کھیتوں میں جاتے تھے، وہاں پر سبزیاں وغیرہ لگی ہوتی تھی، تو ہم لوگ خود کھیتوں میں جا کر مولیاں توڑتے تھے، وہیں ان کو ٹیوب ویل میں دھوتے تھے اور وہیں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اور اسی طرح سے وہاں پر ان کے بہت سارے گنے کے کھیت بھی ہوتے تھے، تو ہم وہ بھی توڑ کر کھاتے تھے۔ تو جہاں پر ان لوگوں کے ٹیوب ویل وغیرہ تھے وہاں پر ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ جب بھی گاؤں میں کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی تو ان سب کو اس کی برگد کے درخت کے نیچے بٹھا دیتے تھے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ وہ درخت کتنا بڑا ہوگا۔ تو خیر ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ ہم لوگ تیار ہوئے اور خالہ اور پھپھو کے گھر پہنچے۔ جب ہم لوگ وہاں جاتے تھے تو خالہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ ان کی اپنی بھینسیں تھیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی بچہ کھانس رہا ہے یا چھینک رہا ہے تو وہ دودھ گرم کرتی تھیں اور زبردستی ہمیں پلا دیتی تھیں۔ تو خیر ہم لوگ شام کو وہاں پہنچے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لوگ آپس میں بات چیت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے گھریلو مسائلوں کی وجہ سے۔ جب ہم لوگ پھپھو کے گھر پہنچے، ان سے ملے
تو ان کے بچے گھر میں نہیں تھے، تو ہم لوگ بہت زیادہ بور ہوئے۔ وہ کہیں گئے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ قریب کی بستی میں ہی تھے۔ ان لوگوں سے ملنے کے بعد اس گھر کے اوپر سے گھوم کر خالہ کے گھر کے گیٹ کے سامنے پہنچے۔ ہم لوگ گھر کے اندر گئے، ان سے ملے۔ میری خالہ کی بیٹیاں تھیں، وہ ہماری ہم عمر تو نہیں تھیں، اس ٹائم وہ جوان تھی، 20-22 سال کی۔ اس ٹائم ہم بچے تھے اور 8-9 سال یا 10 سال کی عمر تھی۔ لیکن جب ہم لوگ وہاں گئے اور ہم سب بیٹھے تو وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی، بات کر رہی تھی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 2 رشتہ داروں کے گھر ایک ساتھ ہوں تو پھر یہ بھی ضد ہوتی ہے کہ مہمان کس کے گھر میں رکیں۔ پھپھا نے بابا سے کہا تھا کہ تم جاؤ ان سے ملو اور شام کو واپس آ جانا اور ادھر ہی رہنا، جبکہ خالہ امی سے کہہ رہی تھیں کہ کوئی نہیں، تم لوگوں نے ان سے مل لیا ہے، میں یہاں پر بستر لگا رہی ہوں، تم لوگ ادھر ہی رہو۔ تو امی نے تو وہیں پر رکنا تھا جہاں میرے ابو نے رکنا تھا۔ یہ سب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری جو کزنز تھیں وہ ہمیں بار بار روک رہی تھی کہ تم لوگ ادھر ہی رک جاؤ، ہم لوگ آپس میں مل کر کھیلیں گے۔ تو ہم لوگ بچے تھے اور اسی لالچ میں آئے کہ ہم رات کو کھیلیں گے اور صبح بھی ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو امی ابو نے جو کہ پھپھا کے گھر رکنا تھا تو وہ لوگ اٹھے، تو میں نے اور میری بڑی بہن نے بولا کہ ہم لوگ نہیں جا رہے اور ادھر ہی رکیں گے، آپ لوگ جائیں۔ تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرے ابو نے میری سب سے بڑی کزن کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ ان کا خیال رکھنا۔ تو خیر وہ لوگ چلے گئے، وہ پھپھو کے گھر تھے اور ہم خالہ کے گھر رکے ہوئے تھے۔ تو جب امی ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو تھوڑی دیر تو وہ ہمارے ساتھ بستر میں ہی بیٹھی رہیں، یہ تو ہمارے ساتھ کھیل ہی نہیں رہی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہی اٹھیں، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو انہوں نے ہمیں ڈانٹ دیا کہ اتنی سردی ہے اور رات کافی ہو گئی ہے، اس ٹائم کہاں کھیلنا ہے، ہم تو صبح کی بات کر رہے تھے کہ صبح کھیلیں گے۔ جب ہماری امی ابو بیٹھے تھے تو وہ ہمیں چمٹ رہی تھی کہ ہم کھیلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور ان کے جاتے ہی وہ ایک دم سے چینج ہو گئی۔ انہوں نے ہم سے بولا کہ وہ بستر لگا دیے ہیں، ابھی سو جاؤ، صبح کھیلیں گے۔ ان لوگوں کا گھر جڑاں والا میں تھا اور جب ہم وہاں جاتے تھے تو ہمیں کچھ رولز فالو کرنے ہوتے تھے، اور وہ یہ تھے کہ رات کو 9 بجے کے بعد ان کے گھر کے صحن میں کوئی بھی اکیلا بچہ نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ان کے اپنے بچوں پر بھی لاگو ہوتا تھا، اور اگر کوئی مہمان ان کے گھر چلا جاتا تھا تو ان کے بچے بھی تو رات کو 9 بجے کے بعد کوئی بھی اکیلا صحن میں نہیں جا سکتا، اور اگر کسی کو جانا بھی ہوتا تو 2 سے 3 فرد مل کر صحن میں جاتے تھے۔ یہ چیز پھپھو کے گھر میں بھی تھی اور خالہ کے گھر میں بھی، اور ایک چیز وہاں پر اور بھی ہوتی تھی، جیسا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں سب لیٹے ہیں اور سو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں آدھے فرد سوتے تھے اور آدھے جاگتے تھے۔ جب پہلے والے جاگتے تھے تو دوسرے والے سوتے تھے۔ جب ہم لوگ ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ چوروں کے ڈر کی وجہ سے۔ اس ٹائم ہم لوگ بچے تھے تو ہمیں ان چیزوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، اور رات کے 9 بجے کے بعد ہم لوگ واش روم بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو ہمیں سختی سے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو واش روم یوز کرنا ہے تو 9 بجے سے پہلے کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو کمرے میں رہنا ہے۔ اگر رات کو کوئی بڑا باہر نکلتا بھی تھا تو 2 سے 3 لوگ اکٹھے نکلتے تھے، لیکن بچے بالکل باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو ہمیں بہت زیادہ تجسس ہوتا تھا ان سب چیزوں کا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس ٹائم ہمیں لگتا تھا کہ یہ بڑے ہیں اور ہم پر اپنی مرضی کرنے کے لیے آرڈر چلاتے ہیں۔ تو خیر واپس کہانی کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی امی اور ابو وہاں سے گئے تو ہماری کزن کا رویہ تھوڑا عجیب ہو گیا، اور وہ اب کھیلنے کی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ تو ہم بھی تھوڑا تنگ ہونے لگے کہ اگر انہوں نے کھیلنا ہی نہیں تھا تو پھر ہم یہاں پر کیوں رکے ہیں۔
اور اس ٹائم میری پھپھو کے گھر سے ان کے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ جہاں بھی گئے ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں، تو ہم لوگ بھی خوش ہوئے، اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہم پھپھو کے گھر میں ہوتے تو کتنا مزہ آتا، کہ جہاں پر تو یہ سب سونے والے ہیں اور ہمیں بالکل نیند نہیں آ رہی، کیونکہ ہم تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر آئے تھے کہ وہاں پر جا کر انجوائے کریں گے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں پھپھو کے گھر چھوڑ دیں، ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے، اور میری خالہ نے اپنی سب سے بڑی بیٹی جو اس ٹائم 25-26 سال کی تھی اور جو 2 سال چھوٹی تھی، ان دونوں سے کہا کہ آپ ان کو ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑ دو۔ میں اس ٹائم چھوٹی تھی تو میں رونے لگ گئی، جبکہ میری بڑی بہن میری بہت زیادہ کیئر کرتی تھی، تو اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور ان سے کہہ رہی تھی کہ میری بہن رو رہی ہے، اس کو امی کے پاس جانا ہے، آپ لوگ بس ہمیں ان کے گھر چھوڑ دیں۔ ہم ان کی بات بھی نہیں مان رہے تھے، تو وہ پریشان بھی تھے۔ جب ہم انہیں بولا تو میری خالہ ان کی 2 بیٹیوں کے درمیان بحث ہونے لگی۔ خالہ نے ان سے بولا کہ تم دونوں جاؤ اور سورتیں پڑھتے ہوئے جانا، انہیں دروازے پر چھوڑنا، دروازہ بجانا، اور جیسے ہی یہ اندر چلے جائیں تو تم دونوں گھر کی طرف لوٹ آنا۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں امی، آپ جائیں اور چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جائیں اور انہیں چھوڑ آئیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ وہ میری خالہ کی بات بھی نہیں مان رہی تھی، جبکہ میری خالہ کہہ رہی تھیں کہ وہ دونوں ہمیں چھوڑنے جائیں۔ اب میں نہیں جانتی کہ اس ٹائم وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ خود جانے کی بجائے اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور جب ہم لوگ ان کے گھر سے نکلے تو میری خالہ بار بار ان سے کہہ رہی تھی انہیں گھر کے دروازے سے اندر کرو گی تب واپس آنا، لیکن اب وہ تھوڑا اپنی ماں سے بھی غصہ تھیں اور ہم پر بھی ان کو غصہ آ رہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے جانا ہی تھا تو اپنے امی ابو کے ساتھ ہی چلے جاتے، جب وہ لوگ جا رہے تھے ہمیں اس ٹائم کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ ہم دونوں چپ تھیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ کچھ رات کا بھی خوف تھا، کیونکہ وہاں پر لائٹ نہیں ہوتی تھی، وہاں پر اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس ان کے کمروں میں 2 بلب چلا کرتے تھے اور باقی ہر جگہ پر اندھیرا تھا۔ تو وہ ہمیں لے کر نکلیں اور انہوں نے ہمیں تھوڑا سا آگے کیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف بھاگے جاؤ، وہ سامنے گیٹ ہے۔ تو وہاں پر اسی راستے میں ایک جگہ پر کھجوروں کے بہت زیادہ درخت تھے اور وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، اور وہیں سے گزرنے سے وہ بھی ڈر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہاں سے گزرنے سے پہلے وہ واپس اپنے گھر چلی جائیں۔ وہ ہم سے کہہ رہی تھی کہ ان کھجوروں کے درختوں کے سائڈ سے گھوم کر سیدھی بھاگ جاؤ۔ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم نے ان سے بولا کہ خالہ نے آپ سے بولا تھا کہ آپ انہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ کر آنا۔ اب ہم بالکل چھوٹی بچیاں تھیں، جبکہ وہ لوگ بالکل جوان تھی، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور ہم بھی ڈر رہی تھیں۔ تو انہوں نے سختی سے ہمیں بازو سے پکڑا اور ہمیں اپنے سامنے کیا اور کہا کہ وہ سامنے دروازہ ہے اور بھاگ جاؤ یہاں سے، اور ایسے کہتے ہوئے وہ واپس اپنے گھر میں بھاگ گئیں۔ تو ہم وہیں پر کھڑی رہ گئیں۔ ہم ان کے پیچھے بھی نہیں جا پا رہی تھی اور نہ ہی آگے جانے کی ہمت ہو رہی تھی، حالانکہ خالہ کے گھر کا سفر بہت کم تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ہی آگے کیا تھا اور وہ پیچھے بھاگ گئیں۔ لیکن ان کی اس حرکت سے ہم اور رونے لگیں اور ہمیں اور زیادہ برا لگا۔ اب ہمیں واپس تو نہیں جانا تھا۔ میری بہن نے مجھے پکڑا اور کہا کہ ہم آہستہ سے چلتے ہیں، دوڑتے نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے اور ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ تو ایک دم سے 5-6 کتے جو وہیں کے تھے، ہم دن میں ان کو اپنے آس پاس انہیں چلتے پھرتے دیکھتے تھے، لیکن اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ اتنی سپیڈ سے بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئے، کیونکہ ہم سارا دن وہیں رہتے تھے اور وہ بھی وہیں گھومتے تھے، تو شاید انہیں محسوس ہوا کہ ہم بھی وہیں کے رہنے والے ہیں۔ تو جتنی تیزی سے بھاگ کے ہمارے قریب آئے تھے،
वैसे ही वो इर्द गिर्द बिखर गए। कोई कहीं भाग गया और कोई कहीं, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि हम इधर उधर भागने लगे और दोनों एक दूसरे से अलग हो गईं। हम दोनों चीख रही थीं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ भाग रही हैं। ना मुझे मेरी बहन का पता चल रहा था और ना मेरी बहन को मेरा पता। तो उन्होंने जिस जगह के बारे में बताया था कि उस जगह को ध्यान से क्रॉस करना, तो आप यकीन करें कि मुझे कुत्तों ने चारों तरफ से घेरा। तो मैं उनसे डर कर जिस जगह पर बैठी और कुत्ते पीछे हुए, तो वो वही जगह थी जिस जगह के बारे में उन्होंने बताया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खजूरों के दरख्त थे। मैं उनमें छुप गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ का माहौल इतना खौफनाक था कि मैं बता नहीं सकती। अब हम सोचें कि एक 7-8 साल का बच्चा रात के अंधेरे में एक ऐसी जगह पर है तो उसका क्या हाल होगा। कुछ टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था और मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। इतने में मुझे मेरी बहन ने आवाज़ दी। तो जब हम घुटनों पर हाथ रख के नीचे होकर झुकते हैं, वो वैसे ही घुटनों पर हाथ रख के नीचे होकर झुकी। उसने मुझे देखा। वो बिल्कुल मेरी बहन थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी वो मेरी बहन के जैसी है या हकीकत में मेरी बहन नहीं है, बल्कि कोई और ही मखलूक है। उसने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराई, फिर हाथ मेरी तरफ बढ़ाया कि आओ। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने मुझे खींच कर बाहर निकाला और मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और कहा कि चलो। तो मैं बुरी तरह रो रही थी। उसने कहा कि यहाँ पर कुत्ते हैं और मुझे नहीं पता, जब हम कुत्तों से डर कर बेतुका भाग रहे थे तो गिरने की वजह से और दरख्तों के कांटे लगने से हमें काफ़ी चोटें आई थीं। हाथों पर खराशें आ गई थीं और सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो हम लोग जैसे ही घर के अंदर गए, मेरी बहन ने कहा कि मैं वॉशरूम से हाथ धोकर आती हूँ, तुम अंदर जाओ। तो अब मैं घर के अंदर थी, लेकिन वहाँ पर मेरी फुफ्फो के बाकी देवरों की रहाइश थी। उनके घर थे। पहले मुझे वो हिस्सा पार करना था, उसके बाद मुझे खुला सहन पार करना था, उसके बाद फुफ्फो का रहायशी हिस्सा शुरू होता था। तो मेरी बहन मेरी फुफ्फो के देवर के वॉशरूम में चली गई। तो मैं सीधा फुफ्फो के सहन की तरफ भागी। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो आप यकीन करें, मेरी अम्मी पानी गर्म करके मेरी बहन के हाथों और घुटनों को साफ कर रही थी और वो बार बार मेरा नाम ले रही थी कि अम्मी वो छोटी वहीं गिर गई। तो जैसे मेरे बाबा ने मुझे देखा तो वो मेरे पास दौड़ कर आए और उन्होंने मुझे सीने से लगाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो भाई मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे किसी बात की फ़ौरन समझ नहीं आती। तो जब मैं किसी की बात सुनती हूँ तो उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराती हूँ, तब जाकर मुझे बात समझ में आती है। आप यूँ कह लें कि मैं थोड़ा मोटे दिमाग की हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुझे सीधी सीधी बात समझ आती है, लेकिन अगर कोई बात को उलझा कर करता है तो मुझे बात समझने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो उस टाइम मुझे उस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई कि मेरी बहन वॉशरूम गई है और यहाँ पर भी बैठी है और मेरी अम्मी उसके पाँव साफ कर रही है। मुझे उस टाइम बस यही समझ आ रहा था कि वो मुझे लेकर आई है और वो मुझसे पहले अम्मी के पास पहुँच गई है। उन्होंने मुझसे भी नहीं पूछा और मैंने भी कोई बात नहीं की। तो उन्होंने मुझे भी चारपाई पर बिठाया और मेरे ज़ख्म साफ करने लगे। तो अब अब्बू ने पूछा कि क्या हुआ था, तुम लोग वहाँ से क्यों आए। तो अब्बू की बात का जवाब देते हुए डर लग रहा था कि अगर हम इन्हें ये बताएं कि आपके निकलने के बाद फ़ौरन हमने उनसे कहा कि हमें भी जाना है, तो अब्बू गुस्सा करते। तो अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अब्बू हमसे पूछ रहे थे कि तुम लोगों को छोड़ने कौन आया था। अब्बू इस टाइम बहुत सीरियस थे और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पूछा कि उन्होंने तुम लोगों को कहाँ तक छोड़ा। तो हमने उन्हें बताया, खजूरों के दरख्त से थोड़ा पीछे अपने घर के कॉर्नर पर उन्होंने हमें। अब इस बात की समझ आती है
کہ وہ ہمیں اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے، لیکن تب ہم بچے تھے تو ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ شاید وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ ہم یہ بات اپنے ابو کو نہ بتائیں کہ ہماری کزنز نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ شاید وہ اس ٹائم یہ چاہ رہی تھیں کہ ان کا پہلے ہی آپس میں جھگڑا تھا تو ہم یہ بات نہ بتائیں کسی کو۔ تو جب ہم نے یہ بتایا تو پھپھو سنتے ہی شروع ہو گئیں کہ انہیں شرم نہیں آئی، وہ خود نہیں آ کر چھوڑ سکتی تھیں، تو ابو نے ان سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ چپ کریں۔ تو پھپھو نے کہا کہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے بچیوں کو کتنے خطرے میں ڈالا؟ تو ابو نے کہا کہ بچیاں چھوٹی ہیں، بات نہ کریں کہ وہ ان کے دماغ پر اثر کریں۔ تو پھپھو نے کہا کہ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ بچیاں چھوٹی تھیں اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ چھت سے کھڑے ہو کر مجھے آواز دے دیتی تو وہ میں خود جا کر بچیوں کو لے آتی۔ ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ کمرے میں اور سو جاؤ۔ تو اس رات تو کچھ نہیں ہوا اور ہم لوگ سو گئے۔ اگلے دن صبح ہم لوگ اٹھے ہیں۔ ہم لوگ سارا دن کھیلتے کودتے رہے۔ ہم لوگ خالہ کے گھر نہیں گئے۔ ہمیں غصہ تھا تو جیسے ہی رات ہوئی اور ہم سونے کے لیے لیٹے، 8 بجے واش روم لے جایا گیا اور واپس آ کر ہم بستروں پر لیٹ گئے۔ کمرے میں جو سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا، اس بورڈ کی جو تاریں تھیں ان کو گزارنے کے لیے دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ لیٹ جاتے اور لائٹ بند کر دیتے تو اس سوراخ میں سے باہر کی تھوڑی تھوڑی روشنی آیا کرتی تھی۔ تو اس کے سامنے بیڈ تھا جس پر میں اور میری بہن اور میری کزن سو رہی تھی۔ میری پھپھو کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، تو ہم لوگ 7 بہن بھائی تھے۔ شہر میں ہم لوگ کافی دیر تک کھیلتے رہتے تھے۔ تو جس رات ہم لوگوں کو چوٹیں وغیرہ آئی ہوئی تھیں، اگلے دن پھپھو نے ہمیں جلدی نہیں اٹھایا تھا۔ ہم لوگ دیر تک سوتے رہے تھے کہ بچوں کو چوٹ لگی ہے تو انہیں درد ہو رہا ہوگا، تو اسی وجہ سے اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے اس سوراخ میں سے باہر دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی روشنی کے سامنے سے گزرا ہے۔ تو میری توجہ اس طرف ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سامنے کھڑا ہو گیا اور جھانکنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹتا اور پھر وہاں سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور سوراخ میں سے اندر جھانکنے لگتا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے رضائی اپنے منہ کے اوپر لی، حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں رضائی اوپر لے کر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو میں نے اپنی بہن کو یہ ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ہوگا کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ بچے جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں۔ اس نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ اگلی رات پھر ویسا ہی مجھے سوراخ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں خود سے ہی سوچ رہی تھی کہ کوئی اس سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا اور اس کا ہاتھ لمبا ہو جائے گا، وہ مجھے پکڑ لے گا، یا کوئی دھوئیں کی طرح اندر آئے گا اور ہمیں مار ڈالے گا۔ مطلب میں اپنی ہی سوچوں سے ڈر رہی تھی۔ جب میں نے اس سوراخ میں دیکھا تو مجھے پھر سے وہی شخص نظر آیا اور اس بار بھی وہ اندر جھانک رہا تھا، اور پھر اچانک باہر سے شور ہونے لگا تو وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس گھر میں آدھے لوگ سوتے تھے اور آدھے جاگتے تھے، تو پھپھو نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور جو لوگ باہر جاگ رہے تھے انہوں نے پھپھو سے کوئی بات کی۔ تو پھپھو نے سب بچیوں کو چیک کیا کہ سب بچے ٹھیک سے سو رہے ہیں۔ میں نے پھپھو کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ مجھے نہ ڈانٹیں۔ میں نہیں جانتی کہ اس ٹائم انہوں نے پھپھو سے کیا بات کی تھی، لیکن جب وہ جاگ کر سب کو دیکھ رہی تھیں تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ پھپھو ہمارے پاس ہیں، اور اس کے بعد میں سو گئی۔ صبح جب ہم لوگ اٹھے تو وہ سب کمروں کے باہر ریت بچھا رہے تھے اور لکڑیاں رکھ رہے تھے۔ جب ہم نے پوچھا تو ہماری پھپھو نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم ان کو کھیتوں میں لے جاؤ اور گھما کر لاؤ، اور اسے حد پتہ تھی کہ کس حد سے آگے نہیں جانا، تو وہ ہمیں لے کر کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ اس دن وہاں ہمارا چوتھا دن تھا، تو ہم لوگ برگد کے درخت کے نیچے کھیلنے چلے گئے، کیونکہ وہیں پر ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ میرا وہ کزن ہم سے کافی بڑا تھا، تو میں اپنے کزن کے پاس بیٹھی اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ سب کیا کر رہے تھے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے
کہ بچوں میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھ کر۔ تو اس نے بتایا کہ رات کو ہمارے گھر ایک جن آتا ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن وہ ہر بار اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، اس لیے رات کو اکیلے باہر جانا الاؤ نہیں ہے۔ تو اس لیے سب گھر میں ریت اور لکڑیاں بچھا رہے ہیں کہ اگر وہ آ کر رات کو جہاں پھرتا ہے تو لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئے گی یا پھر ریت کے اوپر اس کے پاؤں چھپ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آیا ہے، تو اس بار ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ تو میں نے اپنے کزن سے کہا کہ کیا اس کے ہلکے براؤن بال دکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ پہلے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اب میں سچ میں ڈر چکی تھی کیونکہ میں نے کسی کو باہر پھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اب ہم لوگ وہیں پر کھیل رہے تھے تو اس کے پاس کچھ سکے تھے جو وہیں پر گر گئے، تو وہ سکے اٹھا رہا تھا تو برگد کے پیڑ کے نیچے جو دراڑیں ہوتی ہیں ایک سکہ ان کے اندر چلا گیا، تو ہم چاروں مل کر اسے نکالنے لگے اور وہاں سے زمین کھودنے لگے، لیکن ہمیں وہ سکہ نہیں مل رہا تھا۔ ہم بار بار کھودی ہوئی مٹی کو بھی چیک کر رہے تھے کہ کہیں وہ سکہ اس کے اندر نہ ہو۔ تو وہاں انگلی سے سوراخ میں سے کوئی بلیک چیز نکلی اور اس نے اس کا ہاتھ لپیٹ لیا جیسے کوئی سانپ وغیرہ لپیٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے اور چیختے ہوئے وہاں سے اٹھے۔ اس نے بھی چلانا شروع کر دیا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اب گھر میں جو لوگ لکڑیاں اور ریت بچھا رہے تھے وہ ہماری چیخیں سن کر ہماری طرف بھاگے۔ وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئے اور ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ہم نے کہا کہ وہاں پر سانپ ہے۔ اور آپ یقین کریں بھائی کہ وہ سب شام تک وہاں پر اس سانپ کو ڈھونڈتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک تو ٹیوب ویل تھا اور دوسرا وہ گزرنے کا راستہ تھا، تو وہ سانپ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن انہیں وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب جیسے ہی رات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کمروں میں بند کر دیا۔ پھپھو نے کہا کہ سب واش روم سے ہو کر آؤ، تو سب بچے واش روم سے فارغ ہو کر آئے اور لیٹ گئے۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ تقریباً وہی ٹائم تھا جس ٹائم پر مجھے وہ آدمی روز دکھائی دیتا تھا، تو مجھے واش روم جانا تھا۔ میں نے اپنی پھپھو سے بولا کہ پھپھو مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ اٹھیں اور مجھے پریشانی سے دیکھنے لگیں جیسے پتہ نہیں میں نے کتنی عجیب بات کہہ دی۔ وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، بس پریشانی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے لگا کہ شاید وہ نیند میں ہے، تو میں نے انہیں ہلایا اور دوبارہ کہا کہ پھپھو مجھے واش روم جانا ہے۔ تو پھپھو نے مجھے کہا کہ کیا تم صبح تک روک سکتی ہو؟ تو میں نے پھپھو سے کہا کہ میں صبح تک برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پھپھا کو ہلایا اور ان سے کہا کہ اسے واش روم جانا ہے۔ وہ بھی پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا تو میں رونے والی ہو گئی اور میں نے روتے ہوئے پھپھو سے کہا کہ پھپھو مجھے واش روم جانا ہے۔ تو ان کے ہسبینڈ نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور میرے گلے میں ڈالا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اٹھایا اور وہ دونوں لے کر مجھے واش روم کی طرف جانے لگے۔ اب ایک طرف میرا کزن تھا اور دوسری طرف میری پھپھو، اور میرے گلے میں وہ تعویذ ڈالا ہوا تھا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں پراپر واش روم نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے واش روم کے آگے ایک پردہ لگایا ہوا تھا۔ اس واش روم کی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی، تو انہوں نے وہ پردہ سائڈ پر کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر واش روم کر لو۔ تو میرا کزن اور پھپھا وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کی پیٹھ میری طرف تھی، لیکن وہ دونوں بالکل میرے پاس کھڑے تھے، تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے پھپھا سے کہا کہ میں ایسے واش روم نہیں کر سکتی، آپ لوگ تھوڑا دور ہو کر کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے تھوڑا غصے سے کہا کہ جلدی سے واش روم کرو اور چلو یہاں سے، لیکن مجھ سے ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں ویسے ہی کھڑی ہوں تو وہ 2 قدم آگے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے میری کزن سے بھی کہا کہ تم بھی تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ تو میں جیسے ہی واش روم سے فارغ ہوئی اور ہاتھ دھونے کے لیے پانی دیکھا تو نیچے جھک کر ہاتھ دھو رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بالوں کو پکڑا اور مجھے پیچھے کی طرف کھینچا، تو میں دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ صرف چند ہی بال کسی نے پکڑے تھے، صرف ایک چٹکی سے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا
کہ میں دیوار سے جا لگی تو آواز سن کر میرا پھپھا اور میرے کزن بھاگ کر آئے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور ہم لوگ کمرے میں بھاگ گئے، اور اس کے بعد مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میں اتنا زیادہ ڈر گئی کہ میں نے کہا کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا، کیونکہ وہاں پر سب کچھ بہت عجیب تھا۔ آدھے لوگ جاگتے تھے اور آدھے سوتے تھے، اور عجیب عجیب چیزیں ہو رہی تھی۔ اس رات کے بعد دل میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا، تو میں باقی ساری راتیں روتی رہی، اور میں نے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، کیونکہ اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ابو کو پیغام بھجوا دیں گے، وہ تم لوگوں کو لے کر جائیں گے۔ اب میری بہن بھی مجھ پر بہت غصہ ہو رہی تھی کہ نہیں جانا، وہاں جا کر کیا کریں گے، تم نے ایسے ہی ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ مجھے بہت تیز بخار تھا اور میں لیٹی ہوئی تھی اور بار بار اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس رات کا جو خوف تھا وہ حد سے زیادہ تھا، اور مجھے پھر سے محسوس ہوا جیسے کوئی باہر ہے اور وہ پھر سے سوراخ میں سے اندر دیکھ رہا۔ پچھلے کئی دنوں سے ایسے ہی ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تو لگتا تھا، لیکن اس رات تو میرے ڈر کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں بالکل بھی سوراخ سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور جیسے ہی مجھے لگا کہ وہ اندر جھانک رہا ہے تو میں نے اپنی سانس تک روک لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے سانس بھی لی تو اس کو پتہ چل جائے گا، وہ مجھے یہاں کھینچ لے گا یا کسی طرح سے پکڑ لے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن میں مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب وہ تھوڑا پیچھے ہوا، اور اب کی بار اس نے اپنے دانت سوراخ کے سامنے کیے اور اپنے دانتوں کو بجانے لگا، جیسے کوئی کسی کو ڈرانے کے لیے بجاتا ہے۔ اس کے دانتوں کی کڑکڑ میرے دماغ میں آج تک گونجتی ہے، جیسے وہ ڈرانے کے لیے کوئی اشارہ کرتا ہے کہ اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ تو میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، تو اسی طرح میں آہستہ آہستہ پیچھے کو گھسکنے لگی۔ میں اتنی آہستہ پیچھے ہو رہی تھی کہ مجھے اپنی ہی موومنٹ فیل نہیں ہو رہی تھی۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ میں کسی طرح سے پھپھو کے پاس بھاگ جاؤں۔ کمرے میں اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ میں خود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن آپ یقین کریں میں اسے صاف دیکھ پا رہی تھی، اور وہ مسلسل اپنے دانت بجا رہا تھا۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اپنی بہن کو یا پھپھو کو اٹھاؤں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جیسے ہی کسی کو اٹھانے کے لیے آواز نکالوں گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں جاگ رہی ہوں، اور جب تک کوئی جاگے گا وہ واقعی مجھے کھا جائے گا۔ تو میں نے وہاں سے نظریں ہٹا لیں اور اپنا سر گھٹنوں میں دیکھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں روتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے نیچے گر گئی۔ تو وہاں کا شور سن کر میری پھپھو جاگ گئیں۔ انہوں نے ماچس جلائی، مجھے تھاما اور کہا کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں، تم سو جاؤ۔ تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ جاگ رہی ہیں، اور میں سو گئی۔ مجھے اتنا تیز بخار ہو گیا کہ برداشت سے باہر تھا۔ جب پھپھو نے دیکھا کہ میری طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تو انہوں نے میری بہن سے کہا کہ اپنی خالہ کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ کسی طرح تمہارے ابو کو پیغام دیں کہ وہ آ کر تم لوگوں کو لے کر جائیں، کیونکہ میرے خالو پولیس میں تھے اور میرے پھپھا بیمار تھے، جیسا کہ میں نے کہانی کے شروع میں ہی بتایا تھا۔ ہم انہی کی عیادت کے لیے وہاں گئے تھے۔ وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اور گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جب میری بہن خالہ کے گھر جا رہی تھی تو وہاں صحن میں ایک بہت بڑا درخت ہے۔ جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو اس کے نیچے ایک بہت چھوٹے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ میری بہن نے اس سے پوچھا کہ خالہ کہاں ہے؟ تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہاں صرف کیکر کے درخت تھے۔ وہ 10 ایکڑ زمین تھی اور صرف کیکر ہی کیکر تھے۔ وہاں اندر جانا ناممکن ہوتا تھا۔ تو میری بہن نے سوچا کہ شاید ماموں لوگ کھیتوں میں کوئی کام کر رہے ہوں گے اور خالہ ان کے پیچھے کھانا وغیرہ لے کر گئی ہوں گی۔ تو میری بہن اس طرف چل پڑی۔ جب وہ اس طرف جا رہی تھیں تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی۔ اس نے کچی مٹی کی ہانڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میری بہن نے اس سے پوچھا کہ کیا خالہ اس طرف ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، لیکن تم اکیلی مت جاؤ، گھر جاؤ اور اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر آؤ۔ میری بہن حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسے بہت تیز بخار ہے، وہ نہیں آ سکتی۔ میری بہن نے دیکھا کہ وہ عورت بہت غصے سے بات کر رہی تھی۔
اس کا چہرہ اور آنکھیں عجیب سی تھیں۔ جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کی لکیریں بنتی ہیں، اور جب غصہ کرتے ہیں تو ماتھے پر شکنیں آتی ہیں، لیکن جب وہ عورت ہنستی یا غصہ کرتی تھی اس کی جلد پر کوئی لائن یا شکن نہیں آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ پلاسٹک کا ہو۔ میری بہن ڈر کر واپس بھاگ گئی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو خالہ سامنے سے کھانا لے کر آ رہی تھی۔ اس نے خالہ سے پوچھا کہ خالہ آپ تو گھر میں نہیں تھیں۔ خالہ نے کہا میں تو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ چھوٹی کو لے کر آؤ۔ خالہ نے پوچھا کہ کون سی عورت؟ جب اس نے پیچھے اشارہ کر کے بتایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خالہ نے کہا کہ تم گھر جاؤ۔ میری بہن زور زور سے رونے لگی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں خالہ، وہاں کوئی کھڑا تھا۔ خالہ نے کہا تم گھر جاؤ، میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ جب خالہ اس جگہ سے گزر رہی تھیں جہاں وہ عورت کھڑی تھی تو وہ بری طرح گر گئیں۔ سارا کھانا کھیت میں بکھر گیا اور ان کے پاؤں کی ہڈی نکل گئی۔ میری بہن الٹے پاؤں گھر کی طرف بھاگی۔ اس نے شور مچایا تو سب گھر والے پیچھے آ گئے۔ وہ خالہ کو اٹھا کر لے آئے، لیکن میری بہن جو بات کرنے گئی تھی وہ کہے بغیر ہی واپس آ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے میرا ماتھا چوما اور رونے لگی اور میرے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد پھپھو آئیں اور پوچھا کہ کیا پیغام دیا یا نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بہنیں بخار میں تپ رہی تھیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ مہمان بچے بری طرح بیمار ہو گئے، اور میرے ابو کا غصہ سارے خاندان میں مشہور تھا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا، تو اب پھپھو پریشان ہو گئیں کہ شاید بھائی یہ سمجھے گا کہ میں نے بچوں کا خیال نہیں رکھا، تو انہوں نے کسی طرح میری امی سے رابطہ کیا۔ پھر اگلے دن میرے ابو آ گئے اور ہمیں واپس گھر لے گئے، لیکن اس رات ہمیں پھپھو کے گھر سے خالہ کے گھر شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم واپس آ گئے، لیکن یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہا، اور اس کے بعد میں کبھی بھی وہاں رات گزارنے نہیں گئی۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ جی تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔